اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 25، اور اس 25ویں سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آج فعل مضارع کا بیان۔ ہمارے فعل ماضی کا بیان مکمل ہو چکا ہے، ماضی کی 6 قسمیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، تو آج ہمارا ہے فعل مضارع کا بیان۔ اور سب سے پہلے ہم فعل مضارع کا شعر بیان کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے بارے میں شعر ہے کہ پر مضارع کا نہیں اے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ تو شاعر نے اس شعر میں فعل مضارع کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ فعل مضارع کے بنانے کا کوئی مستحکم، کوئی پکا مضبوط قیاسی قاعدہ نہیں ہے جس پر ہم قیاس کر سکیں۔ ہاں اس کی ایک نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ تو جہاں پر بھی دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو فعل میں تو وہ صیغہ فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی مزید تفصیل ہم سبق میں بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا فعل مضارع کا سبق ہے، تو سب سے پہلے فعل مضارع کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ اور طریقہ مقرر نہیں، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن ہوگی اور دال سے پہلے زبر ہوگی، جیسے پرورد دال ساکن اس سے پہلے زبر صیغہ واحد غائب میں، اور اسی طرح گو ید دال ساکن اس سے پہلے زبر آ گئی، خاند دال ساکن اس سے پہلے زبر ہے، نویسد خورد نوشد بخشد، یہ تمامی صیغے واحد غائب کے ہیں اور سب میں دال ساکن اور دال سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ ہمارا بن جائے گا فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد غائب۔ اور فعل مضارع معروف کے اور صیغے اگر بنانے ہوں جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم، تو وہ اسی صیغہ واحد غائب سے ہی بنیں گے، بئی طور کے دال کی جگہ دال کو گھرا کر اس کی جگہ ان صیغوں کی علامتیں لگاتے جائیں گے تو ہمارے وہی صیغے بنتے چلے جائیں گے۔ جس طرح پرورد ہے، اب ہم آگے جمع غائب کا صیغہ جب بنائیں گے تو جمع غائب کی علامت نون دال ہے، وہ اس کے آگے لگا دیں گے دال کو گھرا کر، تو یہ ہو جائے گی پرورند۔ اب آگے یا لگائیں گے تو پروری، یا دال لگایا تو پرورید، میم لگایا واحد متکلم کی علامت تو یہ بن جائے گا پرورم، یا میم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا پروریم۔ تو یہ ہمارا بن جائے گا فعل مضارع معروف۔ تو اسی طرح جب ہم فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق سے بنے گا، اور ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں۔ وہ اس طرح جس طرح کہ اب ہمارے پاس مصدر ہو گفتن، اس سے ہم اگر مضارع مجہول پڑھیں گے تو مضارع مجہول ہم اس طرح پڑھیں گے کہ پہلے گفتن سے ہم بنائیں گے ماضی مطلق معروف، تو وہ بن جائے گی گفت، اب گفت کے آگے ہا شود کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا مضارع مجہول گفتہ شود۔ اسی طرح اگر ہم بنائیں خاندن سے تو اس سے پہلے ماضی بنائیں گے خاند، اس کے آگے ہا شود لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خاندہ شود، تو یہ ہماری بن گئی مضارع مجہول۔ اسی طرح اگر ہم نوشتن سے بنائیں گے تو اس سے پہلے ماضی بنائیں گے، نون کو گرایا زبر کو گرایا ماضی مطلق بن گئی نوشت، اب نوشت کے آگے ہا شود کا اضافہ کر کے مضارع مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا نوشتہ شود، مضارع مجہول بن گیا۔ اب اگر دوسرے صیغے بنانے ہوں تو اسی شود کے دال کو گھرا کر اس کے آگے ان صیغوں کی علامتیں لگائیں گے تو وہ صیغے ہمارے بن جائیں گے، جیسے پروردہ شود، پروردہ شوند، پروردہ شوی، پروردہ شوید، پروردہ شوم، پروردہ شمیم۔ تو اگر اسے مضارع منفی بنانا ہو تو شروع میں نون نفی کا لگا دیں گے تو یہ مضارع منفی معروف اور مجہول بن جائیں گے۔ اور اگر اردو میں مضارع
بنانا ہو تو اردو میں مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے، اس کے 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے نا کو گھرا کر اس کی جگہ یہ لگا دیں گے تو یہ ہمارا مضارع بن جائے گا۔ جیسے پالنا کے آخر میں نا کو گھرا کر یہ لگا دیا تو یہ ہو جائے گا، پالنا کی جگہ یہ لگا دیں گے الف کو گھرا کر تو یہ ہمارا بن جائے گا پالے، یہ لگا دیں گے، پالنا سے پالے، نا کو گھرا کر یہ لگا دیں گے پالنا سے پالے۔ اور اس میں حال کا معنی بھی کر سکتے ہیں، استقبال کا معنی بھی کر سکتے ہیں، تو جب حال کا معنی کریں گے تو وہ ہو جائے گا وہ پالتا ہے، استقبال کا معنی کریں گے تو وہ پالے گا۔ جس طرح اگر اب ہمارے پاس ہے کہنا تو نا کو گرا کر یہ لگائیں گے کہنا سے کہے، اس طرح پڑھنا سے پڑھے، لکھنا سے لکھے، کھانا سے کھائے، پینا سے پیے، بخشنا سے بخشے۔ اور حال والا معنی بھی کر سکتے ہیں اور استقبال والا معنی بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہنا سے کہتا ہے یا کہے گا، پڑھنا سے پڑھتا ہے یا پڑھے گا، لکھنا سے لکھتا ہے یا لکھے گا، کھانا سے کھاتا ہے یا کھائے گا، علی ھذا القیاس۔ تو اس طرح ہمارا مضارع بن جائے گا فعل مضارع اردو میں بھی۔ تو اس طریقے کے مطابق ہمارا اب فعل مضارع کی تعریف بھی ہو گئی، فعل مضارع بنانے کا فارسی قاعدہ، معروف بنانے کا اور مجہول بنانے کا ہم نے بیان کیا، اور فعل مضارع کو اردو میں بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس اس سبق میں جو مصادر دیے گئے ہیں، مضارع دیے گئے ہیں، وہ پہلا مضارع ہے گوید اور یہ گفتن مصدر سے ہے۔ دوسرا ہے خاند، یہ خواندن مصدر کا مضارع ہے۔ تیسرا ہے نویسد، یہ نوشتن مصدر کا مضارع ہے۔ چوتھا ہے خورد، یہ خوردن مصدر سے ہے۔ پانچواں ہے نوشد، یہ نوشیدن مصدر سے ہے۔ اور چھٹا ہے بخشد اور یہ بخشیدن مصدر کا مضارع ہے۔ تو جب ہم گوید سے گردان کریں گے تو ہمارے پاس پہلا صیغہ آیا ہوا ہے گوید، دال ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو گوید۔ دوسرے صیغوں کو جب ہم بنائیں گے تو دال کی جگہ ہم ان صیغوں کی علامت لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا گوید، گوجند، گوجی، گوجید، گوجم، گوجید۔ اس طرح خواندن سے بھی خاند، خانند، خانی، خانید، خانم، خانم۔ نویسد سے بھی نویسد، نویسند، نویسی، نویسید، نویسم، نویسیم۔ اسی طرح ہم بنائیں گے۔ اور جب ان کے مضارع سے ہم معروف سے ہم مجہول بنانا ہو، مضارع مجہول، تو پھر ہم گوید سے نہیں بنائیں گے ڈائریکٹ، بلکہ پہلے گوید کے مصدر کی طرف جائیں گے کہ گوید کا مصدر کون ہے۔ گوید کا مصدر ہے گفتن، تو گفتن سے ہم ماضی بنائیں گے، ماضی مطلق، پھر اس ماضی مطلق کے آگے ہا شود کا اضافہ کر کے مضارع مجہول بنائیں گے، کیونکہ مضارع مجہول یہ ماضی مطلق سے بنتا ہے۔ تو اس طرح گوید سے جب ہمیں بنانا ہو تو ہم کہیں گے یہ مضارع ہے گفتن مصدر کا، گفتن سے ماضی بنائیں گے، گفت ہوئی، پھر گفت کے آگے ہا شود زیادہ کر کے مضارع مجہول بنائیں گے۔ اس طرح خاند کا مصدر آتا ہے خواندن، پھر خواندن سے ماضی آتی ہے خواند، اس کے آگے ہا شود لگایا تو ہمارا مضارع مجہول بن گیا خواندہ شود۔ تو اس طرح اس کی گردان آئے گی گفتہ شود، گفتہ شوند، گفتہ شوی، گفتہ شوید، گفتہ شمم، گفتہ شمیم۔ اب خواندن سے خواندہ شود، خواندہ شوند، خواندہ شوی، خواندہ شوید، خواندہ شمم، خواندہ شویم۔ تو اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، فارسی سے اردو بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلی عبارت آئی ہوئی ہے وہ ہے بخشیدہ شوی۔ سب سے پہلے ہم علامت دیکھیں گے، ہمارے پاس علامت یا ہے، یہ کون سے صیغے کی علامت ہے؟ یہ صیغہ واحد حاضر کی علامت ہے، تو صیغہ ہمارے پاس آ گیا واحد حاضر۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے، تو یہ یہاں پر فعل ہے بخشیدہ شوی، بخشیدہ ماضی ہے، بخشید اس کے آگے ہا شود لگا، تو یہ ہمارا بن جائے گا کہ یہ ہمارے پاس فعل ہے فعل مضارع مجہول۔ اب ہم دیکھیں گے فعل مضارع مجہول تو ہو گیا کہ یہ مثبت ہے یا منفی، تو اگر دیکھیں گے اس کے شروع میں نا ہوگا تو منفی نا نہیں ہوگا تو پھر مثبت، تو اس میں نا نہیں ہے تو یہ ہے مثبت۔ اب ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو چکا ہے اور یہ ہے بھی بخشیدن مصدر سے بئی طور۔ اب ہم صیغہ اس طرح بتائیں گے کہ بخشیدہ شوی صیغہ واحد حاضر فعل مضارع مثبت مجہول از مصدر بخشیدن۔ اب بخشیدہ شوی کا معنی ہوگا بخشیدہ شوی
تو بخشا جائے، پہلا معنی یعنی بخشنا کہ نا کو یہ سے بدلیں گے تو اور مضارع میں جائے کا معنی آتا ہے جانا سے جائے، یعنی تو بخشا جائے، اور اس کا معنی حال والا بھی کر سکتے ہیں کہ تو بخشا جاتا ہے، استقبال والا معنی بھی کر سکتے ہیں تو بخشا جائے گا، یعنی عبارت کے مطابق جس طرح ہمارا معنی ہو رہا ہوگا تو اسی طرح ہم اس معنی کو فٹ کر دیں گے۔ آگے ہمارے پاس صیغہ ہے ناخورید۔ ناخورید سب سے پہلے علامت دیکھی یا دال، صیغہ جمع حاضر ہو گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے فعل کون سا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، خورد مصدر سے، خورد، خورند، خوری، خورید، منفی ہے، نہ خورد، نہ خورند، نہ خوری، نہ خورید، نون نفی کا لگا ہوا ہے تو فعل مضارع منفی ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس یہ معروف ہے یا مجہول، اس میں شوذ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس مضارع معروف ہے۔ تو اب ہم اس صیغے کو بتائیں گے کہ ناخورید صیغہ جمع حاضر، فعل مضارع مثبت معروف از مصدر خوردن بمعنی کھانا، اور ناخورید کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ ناخورید تم نہیں کھاتے ہو، تم نہیں کھاتے ہو، یا تم نہ کھاؤ، تم نہیں کھاؤ گے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اسی طرح آپ نے باقی بھی عبارات کو حل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اردو سے فارسی بنانے کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو پہلی عبارت ہے وہ بخشے جائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے اردو کی علامت دیکھیں گے، اس میں وہ ہے۔ اب ہم آ کے دیکھیں گے کہ وہ ہو وحد غیب میں بھی آ سکتا ہے، جمع غیب میں آ سکتا ہے۔ کیا یہ جمع پر دلالت کر رہا ہے یا وحد پر؟ تو یہاں پر یہ جمع پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ بخشے جائیں۔ اگر یہ واحد غیب ہوتا تو یہاں پر ہوتا وہ بخشا جائے، جائیں جمع کے لیے ہے تو یہ صیغہ واحد غیب کا ہے، یہاں پر علامت بلکہ صیغہ جمع غیب کا ہے، اور یہاں پر جو علامت آ رہی ہے وہ جمع غیب ہی کی آ رہی ہے۔ تو اب ہمارے پاس صیغہ جمع غیب ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ معروف کا ہے یا مجہول کا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ مضارع مجہول کا ہے کیونکہ اس میں جائیں آ گیا تو یہ مضارع مجہول ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ معروف ہے یا منفی ہے یا مثبت، تو اس میں نہیں یا نہ نہیں ہے تو یہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس مصدر سے ہے، تو یہ بخشے، یہ بخشنا مصدر سے ہے جس کی فارسی آتی ہے بخشیدن، بخشد مضارع آتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا مضارع مجہول ہے تو ہم اسے بخشیدن مصدر سے پہلے ماضی بنائیں گے، ماضی مطلق، اس سے ہو گئی بخشیدن سے بخشید، پھر آگے ہم اس کا ہا شود لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا بخشیدہ شود، اور یہاں پر ہمارا ہے جمع غیب تو یہ ہو جائے گا آگے علامت لگائی تو بخشیدہ شوند۔ یہ ہمارے پاس عبارت مکمل ہو چکی ہے۔ آگے ہے میں پڑھوں، اس کو بھی ہم حل کریں گے۔ پہلے علامت دیکھیں گے، میں واحد متکلم کی علامت ہے، پڑھوں یہ آتا ہے مضارع میں، کہ مضارع میں اردو کے بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ پڑھنا سے یہاں پر نا کو گھرا کر یہ لگایا پڑھے، پھر وہ پڑھیں، تو پڑھے، تم پڑھو، میں پڑھوں، یہاں پر پڑھنا سے پڑھوں ہے تو یہ ہمارے پاس مضارع ہے۔ اب معروف ہے یا مجہول، تو یہ ہمارے پاس معروف ہے کیونکہ اس میں جائے وغیرہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے مثبت ہے یا منفی، تو یہ یہاں پر مثبت ہے کیونکہ نہیں یہاں پر یا نہ نہیں ہے تو یہ مثبت ہو گیا۔ پھر کس مصدر سے ہے، یہ اردو میں پڑھنا مصدر سے ہے جس کی فارسی آتی ہے خواندن، پڑھنا۔ تو اب ہمارے پاس یہ مضارع معروف ہے۔ اب ہم خواندن مصدر کا مضارع ڈھونڈیں گے تو اس کا مضارع آتا ہے خواندن سے خواند۔ اب ہم خواند کے دال کو گھرا کر واحد متکلم کی ڈائریکٹ علامت لگا دیں گے میم، تو یہ ہو جائے گا خانم، خانم۔ میں پڑھوں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور میں پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس قاعدے کے مطابق اس کی مشق کو مکمل حل کرنا ہے۔ اردو میں ترجمہ بھی مکمل حل کرنا ہے، اور فارسی کی اردو کی فارسی بھی آپ نے مکمل بنانی ہے، اور سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔